روس نے امریکی ریڈار سسٹم اور ہائی مارس میزائلوں کو برباد کر دیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ دونباس کے علاقے میں امریکہ کے ہائی مارس میزائل اور اسی طرح کے ریڈار جن کا نام ANTPQ-37 ہے اس کو برباد کر دیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اپنی روزانہ کی بنیاد پر جاری ہونے والی رپورٹ کے اندر کہا ہے کہ امریکی سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ روز حملہ کرنے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا اور اس آپریشن میں یوکرین کے فوجیوں کا بڑا نقصان ہوا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ روسی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ، فرانس، جرمنی اور بہت سارے یورپ کے ملکوں کے جو فوجی ہیں وہ اس جنگ کے اندر حصہ لے رہے ہیں اور امریکہ کے ہتھیاروں کو خود چلا رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کی وجہ سے بار بار یہ خبر آئی کہ رشیا نے غیر ملکیوں کو فوجیوں کو مار گرایا۔ خارکیو کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک ڈرون اٹیک ہوا جس کے نتیجے میں 25 غیر ملکی فوجی مارے گئے تھے۔ تو روس نے اس وقت بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ غیر ملکی فوجی امریکہ سے آئے ہیں اور کچھ فوجی جو ہے وہ فرانس اور یوکے سے آئے ہیں، جس کی وجہ سے اب چیزیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور امریکہ کو یوکرین کی جنگ کے اندر کافی بڑا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ روزانہ کی بنیاد پر روسی فوج کی دفاعی کمیٹی جو ہے وہ رپورٹ پیش کرتی ہے جس کے مطابق یوکرین کے آج 90 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، ان کے 7 ٹینک تباہ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دونباس اور زفروویا میں بھی یوکرین کے میزائلوں کے 3 گوداموں اور ہتھیاروں اور 3 ڈرونز کو تباہ کرنے کا روس نے دعویٰ کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ معاملات جو ہیں یہ امریکہ کے لیے بہت ڈیتھ بلو ہے اور امریکہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یورپ کو کہ وہ ہتھیار لگاتار فراہم کرتے جائیں۔ امریکہ اور یورپ والے ہتھیار ہی فراہم نہیں کر رہے بلکہ بہت سارے جو ہیں وہ اپنے جنگجو بھی اس جنگ کے اندر بھیج رہے ہیں۔ اور آج پھر یورپ والوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ یوکرین کی جنگ کو ہتھیار فراہم یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ نیٹو کا کوئی ملک رشیا کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر یورپ کے بھی 2 جو ہیں وہ گٹ بن چکے ہیں خصوصاً نیٹو کے، کیونکہ پولینڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یورپ کا کوئی بھی ہتھیار اپنے ملک کے اندر ڈپلائی نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے سچویشن اور زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پولینڈ کو اور رومانیہ کو جو ہے وہ بفر زون بنایا جائے، وہاں پر ہتھیار لا کر ڈپلائی کیے جائیں تاکہ اگر رشیا والے اٹیک کرتے ہیں تو ان جگہوں پر ان کو روکا جا سکے۔ پولش حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم جنگ مول نہیں لیں گے، ہم رشیا کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جرمنی کے بھیجے ہوئے ہتھیار جس میں تھارڈ اور پیٹریاٹ میزائل سسٹم ہے ان کو اپنے ملک کے اندر ڈپلائی کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اگر ہم زیلنسکی کی بات کریں تو یوکرینی صدر نے امریکہ کو بار بار اپیل کی ہے، نیٹو کو بار بار اپیل کی ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ پیٹریاٹ میزائل سسٹم یا تھارڈ میزائل سسٹم دے دیں تاکہ ہم روس کا اچھے سے مقابلہ کر سکیں۔ امریکہ نے یوکرین کو تھارڈ میزائل سسٹم دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ چونکہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں ہے لہٰذا ہم یہ والا ہتھیار جو ہے وہ یوکرین کو فراہم نہیں کر سکتے۔